وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. آج کل تو خیر ویسے ہی بڑے شور شرابے لوگوں نے ڈال رکھے ہیں، اللہ پاک اس سے ہم سب کو پناہ میں رکھے. بات ضمن ایک آ گئی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر ہر آدمی بحث کرنے کے اوپر تلا ہے، ہر آدمی بحث کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے کہ وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہیں، وہ کہتا ہے وہ ایسے نہیں ہے، وہ کہتا ہے ایسے ہیں، یا وہ کہتا ہے ایسے نہیں ہے. لیکن میں ایک سمپل سی ایک مثال دیتا ہوں. میں اپنے باپ کے متعلق قیاس نہیں کر سکتا. آپ اپنے بڑے بھائی کے متعلق تو فیصلہ نہیں دے سکتے کہ وہ کیسا ہے. ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہے ہو وہ غلط ہے. آپ اپنے باپ کے متعلق نہیں کہہ سکتے کہ میرا باپ جو ہے وہ ایسے ہے. ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا دائرہ کار ہے وہ غلط ہو، جس نظر سے آپ دیکھ رہے ہو وہ نظر غلط ہو. آپ کی سوچ اپنے باپ کے متعلق صحیح نہیں ہو سکتی، آپ کی سوچ آپ کے اپنے بڑے بھائی کے برابر میں صحیح نہیں ہو سکتی. تو انسان تیری جب سوچ اتنی کم ہے تو پھر تم محبوب کی ذات کے اوپر کیسے قیاس کر سکتا ہے کہ وہ ایسے ہے یا وہ ایسے ہے. تو اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سارے ورق قرآن دے پھول لٹھے تیری شان جیا نہ کوئی اور لٹھا. کہ سارے ورق قرآن دے پھول لٹھے تیری شان جیا نہ کوئی اور لٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے راتی دیہاں پیدا شور لٹھا. کہ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے راتی دیہاں پیدا شور لٹھا. پر اللہ والیاں گلے مکا چھوڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اسا ہور. کہ اللہ والیاں گلے مکا چھوڑی کہ تساں ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا. ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے. ہمیشہ ایک بات یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو تفریق اور تقسیم کبھی بھی پسند نہیں. وہ تفریق مذہب میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے معاشرے میں بھی ہو سکتی ہے. تفریق کی وجہ جو بھی شخص کہیں بھی بنتا ہے تو اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں. وہ تقسیم یا تفریق کی وجہ مذہب میں بنتا ہے، یا مذہب کو تقسیم کرنے کی وہ وجہ بنتا ہے کوئی بھی شخص، یا گھر کو تقسیم کرنے کی بھی وجہ بنتا ہے کوئی بھی شخص، یا معاشرے کو تقسیم کرنے کی کوئی شخص وجہ بنتا ہے. تو اس سے بڑا عذاب، اس سے بڑا جرمگار کوئی نہیں ہے. اور اس کی اللہ کی بارگاہ کے اندر، کیونکہ اس وقت معاشرے کو تباہ کرنے والی سب سے بنیادی چیز اور سب سے بڑی چیز وہ تفریق اور تقسیم ہے. وہ بے شک اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر. اور اس کی پھر بہت ساری بنیادیں ہیں. کوئی خدا پہ بات کرتا ہے، کوئی رسول پہ بات کرتا ہے، کوئی بزرگوں پہ بات کرتا ہے، کوئی باپ پہ کرتا ہے، کوئی رشتوں پہ کرتا ہے، کوئی کس پہ کرتا ہے اور کوئی کس پہ کرتا ہے. یہ ساری تفریق ہے اور خدا کو یہ پسند نہیں. خدا نے فرمایا ہے کہ جو ساری کائنات ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. یہ ساری کائنات اللہ کا کنبہ ہے اور اس کی بارگاہ میں اس کی صف میں جو بھی کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے چاہے وہ گداگر ہے، سب ایک کھڑے. اس کی بارگاہ کے نزدیک کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. اگر کوئی بڑا ہے، اگر کوئی بہت عظیم ہے تو وہ ہے کہ جو تقوی کے اعتبار
اعتبار سے جس نے اللہ اور اللہ کے محبوب کی قربت کو حاصل کر لیا، جس نے اللہ اور اللہ کے محبوب کی ذات کو اس دنیا کے اندر راضی کر لیا، تو اس سے بڑا عظیم اور کوئی نہیں۔ اور جس نے سب سے بڑی بات اللہ اور اللہ کے محبوب کی یہ جو امت اور اس کی جو مخلوق ہے اس کو اکٹھا کرنے کی جس نے بھی کوشش کی ہے، ہمیشہ میرے مالک اور میرے محبوب کی شفقت اس کے ہاتھ پہ ہے، اس کے سر کے اوپر ہے، اس کا کرم اس کے سر کے اوپر ہے، کیونکہ اس کی کوشش ہے کہ میرے محبوب کی امت جو ہے اکٹھی ہو جائے۔ کیونکہ اس وقت معاشرے کو جو بہت بڑی چیز اس حقیقت کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں، اپنی سوچ کو اکٹھا کریں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا کس لیے۔ اگر جس وقت ہم اس طرف رخ کرنا شروع کر دیں، دیکھیں یہ چیزیں مشکل نہیں ہے، اس چیز کے اوپر گفتگو چلے گی آگے، مقررین بھی موجود ہیں، ان کا بھی خطاب ذیشان ہوگا۔ میں تو ویسے ہی آپ سے سریرا کچھ باتیں کرتا چلا جا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا محفل کا ماحول بن جائے اور کچھ چیزیں آپ کو سمجھ بھی آ جائیں کہ آج کی جو محفل ہے وہ بہت ٹیپیکل سٹائل میں نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے واہ واہ کر کے چلے جانا ہے، خدا را تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ دیکھیں صوفیہ کرام نے ہمیشہ سوچ کو بدلنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جس وقت سوچ بدلتی ہے نظریہ بنتا ہے، جب وہ نظریہ بنتا ہے تو وہ نظریہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر سب سے بڑا انقلاب ہوتا ہے، اور وہ جو انقلاب ہے وہ انسان کو ایک منزل تک لے جاتا ہے، اور انسان کی جو منزل ہے وہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی ذات ہے، اور اللہ اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ جو ہے یہ انسانیت کی منزل ہے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر اپنے مالک اور اپنے محبوب کے علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو قرب و عرفان نصیب ہو جائے، کیونکہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر۔ وہی بات کر رہا ہوں، نیکیاں کما لیں گے، اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں گے، لیکن خدا کی قسم خدا کی مرضی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ خدا کی مرضی اور ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھ لیں، کام ہمیشہ ایک آدمی ایک وقت کے اندر دو آدمی کام کرتے ہیں۔ ایک آدمی سے اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے یا وہ مجھے پیسے کم کر دے گا۔ ایک بندہ اس لالچ میں کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرا جو باس ہے، میرا جو مالک ہے، کام اچھا کروں گا پیسے اچھے دے گا، دام اچھا دے گا، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ کام اچھا کرتا ہے۔ ایک وہ تیسرا ایک اور بندہ ہوتا ہے جو بندہ اس کوشش میں لگا ہوتا ہے، اس کی نظر پیسے پہ نہیں ہے، اس کی نظر مال پہ نہیں ہوتی، اس کی نظر مالک پہ ہوتی ہے۔ اگر میں یہ کام کروں گا، اگر میرا مالک راضی ہو گیا نا، بس میرے لیے یہ سب کچھ ہے۔ کیونکہ دیکھیے جب مالک راضی ہو جائے تو پھر ساری چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں۔ میں ایک اور چھوٹی سی مثال کوٹ کرتا ہوں، اگر ایک بندہ مجھے ملنے کے لیے آئے اور میں گھر پہ نہ ہوں، میرا دوست ہے بہت پرانا چاہنے والا ہے، مجھے ملنے کے لیے آیا اور میں نہیں ملتا اس کو، گھر پہ آتا ہے، خاطر ہوتی ہے، سب کچھ اس کی خاطر تواضع لوگ کر دیتے ہیں، گھر والے اس کی عزت بھی کرتے ہیں، بٹھاتے بھی ہیں، پانی بھی ہوتا ہے، چائے بھی ہوتی ہے، کھانا بھی پی دیتا ہے، کھانا پینا کھا پی کے چلا جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی منزل یا اس کی جو مراد تھی وہ پوری ہو گئی؟ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ یاد رکھ لیں، نیکیوں کا انبار اکٹھا کر کے جنت میں بے وجات مل بھی جائے تو خدا کی قسم میرے حضور سلطان